شام بخیر اور ایک ایسے سمے دا بلیک ہول میں خوش آمدید جب شہر اقتدار کی خاموشی یہی تاثر ہے کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ ہی روز پہلے اور غالباً یہ 20 تاریخ تھی رواں ماہ کی، جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے عدلیہ میں اصلاحات کے نام سے ایک ترمیم منظور کرائی، جس کو ہم 26ویں آئینی ترمیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ But this constitutional amendment has sparked widespread debate and raised some very crucial questions. مثلاً کیا یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جیسا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کلیم کر رہے ہیں، یا یہ رات کی تاریکی میں عدلیہ کا گلا گھونٹنے جیسا عمل ہے جیسا کہ حزب مخالف یا ٹو بی اسپیسیفک پی ٹی آئی کا کہنا ہے؟ کیا اس کے دور رس اثرات ہوں گے؟ جمہوریت بطور ادارہ یا جو جمہوری ادارے ہیں وہ اس سے مستحکم ہوں گے، یا یہ اس طبقے کو مزید طاقتور بنائے گی کہ جس کا نام نہ لیں پھر بھی لوگ پہچانیں؟ آج یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ پشت پہ عنوان دیکھ سکتے ہیں، جوڈیشل ریفارم اور کنٹرول، امپیکٹ آف دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ آج کے جو پینلسٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اون عباس ساہی صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں، میڈیا ٹرینر ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خرم شہزاد، آپ صحافت سے وابستہ ہیں اور آپ بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ آن مائی ایکسٹریم لیفٹ حامد راشد گوندل صاحب ہیں، آپ فارمر جرنلسٹ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فارمر کیوں ہیں، آپ ابھی کیوں نہیں، یہ یہی بتا سکیں گے، لیکن آپ قانون دان ہیں اور لمحہ موجود میں بھی قانون دانی ہے۔ آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں میرے بائیں جانب، آپ دیکھ سکتے ہیں احمد اعجاز صاحب کو۔ آپ الیکشن ایکسپرٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ اپنے سیل فونز جو ہیں تھوڑی سی زحمت کر کے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس بیچ میں نہ ہو۔ حسب روایت پہلے پینل ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد ہاؤس اوپن ہوگا جس میں آپ بھی شریک ہو سکیں گے۔ تو آپ انتظار کیجیے گا Q&A سیشن کا، اور جب وہ مرحلہ ہے تو جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ آپ کو، تاکہ یہ مائکروفون دے دیا جائے۔ اس کے بنا اگر آپ نے اپنا سوال رکھا تو ہمیں تو سنائی دے دے گا، لیکن آن لائن آڈینس تک آپ کی بات نہیں پہنچے گی، تو مائک آنے کا انتظار کیجیے گا، اینڈ دیٹس اٹ۔ Now, ladies and gentlemen, please welcome our honorable panelists to discuss the impact of the 26th Constitutional Amendment. Thank you. بٹن تو اوپر ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پر جو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، یہاں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ بتا دیا گیا ہے کہ آج ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر۔ اگرچہ یہ ایک جمہوری کسی بھی سسٹم کے اندر ایک معمول کی کارروائی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو معمول کی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہیں، تو ان کے کئی پس پردہ ان کے سیاسی ایک طرح سے مقاصد ہوتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں سیاسی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم، اگرچہ اس پر بہت بات ہو چکی ہے، اس پر بہت لکھا جا چکا ہے، اس پر بہت بولا جا چکا ہے، ٹیلی ویژنس کی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات کے ایڈیٹوریل پیجز کے اوپر اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر بھی اس پر بہت کچھ لکھا گیا اور بولا جا چکا ہے۔ تو کیا ہم اس میں نیا کیا نکالیں گے، ہم اس پر نئی کیا بات کریں گے؟ ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ اس کا ایک کریٹیکل ایک انالیسز ہے اس کا، وہ ہم لینے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جو اس کے حوالے سے، ہماری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، ہماری مختلف سیاسی جماعتیں جو اس پر بات کر رہی ہیں، ان پہلوؤں پر کو دیکھیں گے، ہم یہاں جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور وہ کتنا حقیقت کے قریب چیزوں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چونکہ 2 ماہ مسلسل اس پر کام ہوتا رہا، سیاسی جماعتیں کام کرتی رہیں، اس کے باوجود بھی ایک بڑی سیاسی جماعت جو تھی وہ اس عمل کا ایک طرح سے حصہ نہیں بنی، اور پھر ان کے کچھ لوگ جو ان کے حمایت یافتہ تھے جب وہ اس عمل کا حصہ بنے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی انہوں نے، وہ بھی ایک طرح سے ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لائق ہیں۔ کتنے ہمارے ہاں جو ایک آئینی طور پر جو چیزیں ہونے جا رہی ہوتی ہیں وہ کتنی پیچیدہ بھی ہو جاتی ہیں، گنجلک بھی ہو جاتی ہیں، اور ان پر سوالات بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو بیچ میں تھوڑی بہت بات کرتا رہوں گا، تو ہم آغاز کرتے ہیں حامد
رشید گوندل صاحب سے جو قانون دان ہیں ان سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک ماہر قانون دان کی حیثیت سے کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی طرف ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جی سر. احمد نجار صاحب شکریہ. ہم سارے ہی اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور ہمارا فون فریکوینٹلی اپڈیٹ ہوتا ہے. کچھ اپڈیٹس ہوتے ہیں جس سے کمپنی ہم سے پوچھتی ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو اپڈیٹ، ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. وی آر اوکے ود دیٹ اپڈیٹ. اگر کمپنی بولے کہ آج رات 12 بجے آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا سافٹ ویئر، فون کا سافٹ ویئر، ناٹ وہ سافٹ ویئر جو آج کل سرکار اپڈیٹ کرتی ہے ہمیں گائے بگائے اٹھا کے، اگر آپ کا فون آپ کی مرضی کے بغیر اپڈیٹ کر دیا جائے گا تو اب شاید تھوڑے سارے سسپیشیس آپ کو فیل ہوگا کہ یار سم تھنگ از رانگ ان دس ہول سینیریو. تو اسی طرح امینڈمنٹس بھی نارمل ہوتی ہیں، قوانین میں ہوتی ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ قوانین پرانے ہوتے جاتے ہیں. انہیں کوئی ایک بوٹاکس کا انجیکشن لگا دیا، کوئی پلاسٹک سرجری کر دی، تو آپ کو امینڈمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. 26ویں امینڈمنٹ بری تو نہیں ہے، جن حالات میں کی گئی ہے وہ بڑے مشکوک سے تھے. ایک تو امینڈمنٹس وہی گورنمنٹس کرتے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر سپورٹ لے کے آتی ہیں، مطلب کہ ایسی گورنمنٹ ہو جو کہ کولیشن گورنمنٹ نہ ہو، اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہو اور وہ امینڈمنٹ لے کے آئے. تو ابھی جو ہماری انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کی جتنی کی پاپولیرٹی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ ایک خاص اسکیل پہ ہینگ کر رہی ہے، کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے. تو اس گورنمنٹ کے کیے ہوئے جو کام ہیں انہیں وہ کریڈیبلٹی نہیں ملے گی جو ایک پاپولر گورنمنٹ کے کاموں کو ملتی ہے ایز فار ایز لیجسلیشن از کنسرنڈ. تو جس اجلت میں یہ امینڈمنٹ لائے گی اور جس خفیہ طریقے سے لائے گی، اور 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا، اسی میں پاس ہوئی، اور پاس اس دن سے پہلے کسی بندے نے یہ امینڈمنٹ پڑھی نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اٹ واز اے ویری سیکرٹلی گارڈیڈ تھنگ، اور نہ کسی کو پتا یہ کہاں ڈرافٹ ہوئی. شاید یہاں سے کچھ کلومیٹر دور کسی چوراہے کے پاس کسی دفتر میں بیٹھ کے کسی نے ڈرافٹ کر دی، اور یہ ابھی امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے. ابھی جو امینڈمنٹ ہے نا، یہ 3-4 لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. ہمیں ایز اے ووٹر، ہمیں ایز اے لیٹیگنٹ، ہمیں ایز اے جج، ہمیں ایز اے گورنمنٹ، اینڈ ہمیں ایز اے ڈارک فورسز جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں. اس امینڈمنٹ میں انہوں نے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ، ان کا ٹینیور چینج کیا ہے. ابھی آپ شاید اس بات پہ ہنسیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو پہلے کرائٹیریا وہ ایک ہی تھا کہ آپ کب پیدا ہوئے ہیں. مطلب آپ سینئر موسٹ جج ہیں تو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں. 3 ماہ کے لیے بنیں گے، کیا کوئی بندہ 3 ماہ میں اپنا ایجنڈا امپوز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ 6 ماہ کے لیے چیف جسٹس بنے ہیں، کیا 6 ماہ میں آپ اپنے ادارے کا کورس آف ایکشن ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ کو ایک کنسسٹنٹ ٹائم چاہیے جس میں آپ سکون سے بیٹھیں اور اپنے ادارے کے لائن اینڈ لینتھ ٹھیک کر لیں. تو اس امینڈمنٹ نے کیا کیا کہ چیف جسٹس کو کم از کم 3 سال دے دیے کہ وہ 3 سال آئیں اور اپنے ادارے کا ویو لینتھ ٹھیک کریں، اس کا کام ٹھیک کریں اور ڈیلیور کریں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی 3 ماہ میں صاحب ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، کوئی 6 ماہ میں ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں. ایک چیز نئی انٹروڈیوس کی انہوں نے کہ پہلے سینئر موسٹ جج صاحب بنتے تھے چیف جسٹس، تو ابھی 3 سینئر موسٹ ججز میں سے پارلیمانی کمیٹی چوز کرے گی کہ کون سے صاحب چیف جسٹس بنیں گے. تو پارلیمانی کمیٹی کی جو سپرمیسی ہے وہ ہونی چاہیے. جتنے جمہوری گورنمنٹ کے پلرز ہوتے ہیں، میڈیا ہو گیا، باقی ہو گئے، ان سب میں کسی نہ کسی کا چیک ہوتا ہے. تو عدلیہ وہ پلر تھا جس پہ کسی کا چیک نہیں تھا. کیا آپ کسی جج صاحب کو کہہ سکتے ہیں جی آپ کیسز ٹھیک طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے، آپ کا کنڈکٹ برا ہے، آپ کی جو سروس کی ڈلیوری ہے وہ بری ہے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. اتنی مقدس گائے عدلیہ بنی ہوئی تھی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی جج کا کنڈکٹ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے تھے. اس امینڈمنٹ کے بعد اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ کسی جج کا کنڈکٹ ڈسکس بھی کرے، اور اسے اگر اس کا کنڈکٹ انسیٹسفیکٹری ہے تو اسے سپریم جوڈیشل کونسل میں رپورٹ کرے کہ فلاں جج صاحب کام ٹھیک نہیں کر رہے یا ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک جج صاحب کام کرنے والے بھی وہی پرکس لے کے ریٹائر ہوتے ہیں، اور ایک کامچور جج صاحب بھی وہی پرکس لے کے ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسے ایسے ججز آئے ہیں جو پورا دن کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں کرتے تھے، اور یہاں پہ ایسے ایسے ججز آئے ہیں اور دن کے 60 کیس ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں. تو جو جج سپریم کورٹ کے قابل احترام ہیں، ہائی کورٹ کے قابل احترام ہیں، لیکن ان کا جو احترام ہے ان کے کام کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے چاہیے، سیٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جج سیٹ پہ بیٹھ گئے تو قابل احترام ہے. ہمیں وہ ججز چاہیے جو سیٹ پہ بیٹھیں اور کام کریں، ڈیلیور کریں. ہم غریب ملک ہیں، ہمیں ایک ہائی کورٹ کا جج رفلی کوئی مہینے کے 3-4 ملین میں پڑتا ہے.
تو کیا 3-4 ملین ہم نے جو میرے اور آپ کے ٹیکسز سے جاتا ہے وہ ہم نے ضائع کرنا ہے, یا ہمیں وہ ججز چاہیے جو کام کریں؟ اسی طرح اس امینڈمنٹ سے پہلے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کا ایک ہی کرائٹیریا تھا, کون کس کا سالہ ہے, کون کس کا بنوئی ہے, کون کس کے چیمبر سے ہے, اور کون کس کا جونیئر ہے. اور ایک سلیکٹ کرائٹیریا تھا جو صرف انہیں پتہ ہوتا تھا جن کے انکلز اس ٹائم ٹاپ سلاٹس پر بیٹھے ہوتے تھے. اس امینڈمنٹ کے بعد یہ باتیں بہت حد تک پارلیمانی کمیٹی کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں کہ وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن اس جگہ فلوٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی جج بننے کے اہل ہیں, وہ بھی اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں. اسی طرح ایک انتہائی اہم پاکستان میں عدالت ہے فیڈرل شریعت کورٹ, اور اس کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ اسلام کے انجیکشنز کے خلاف ہے, اسے ختم کر دیا جائے. ابھی آپ اس کورٹ کا اسٹیچر دیکھیں اور اس کے فیصلے کی اہمیت دیکھیں. ویسے اگر آپ کوئی اپنا فیصلہ سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ وہ جا کے ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے, بحث ہوتی ہے, وکلاء صاحبان بحث کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ فیصلہ سسپینڈ کرے یا نہ کرے, اسٹے دے یا نہ دے. کمنگ بیک ٹو فیڈرل شریعت کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ جس کا اتنا بڑا اسٹیچر تھا, اس کے فیصلے کی ویلیو یہ تھی کہ فیصلہ ادھر سے آیا ہے, آپ خالی سپریم کورٹ میں وکیل صاحب نے قدم رکھا ہے تو وہ اسٹے ہو جاتا تھا, وداؤٹ اینی ڈیٹ, وداؤٹ اینی آرگومنٹ وہ اسٹے ہو جاتا تھا. میں مثال دیتا ہوں, ابھی ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جو انٹرسٹ ہے یہ غیر اسلامی ہے, نہیں ہونا چاہیے. بینکس سپریم کورٹ میں گئے اور وداؤٹ اینی ہیئرنگ انہیں اسٹے مل گیا. کیوں؟ یہ لا میں ایک لکونہ تھا کہ آپ فوراً ہی جائیں گے تو آپ کو اسٹے مل جائے گا. اس امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی 12 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہے, اگر اس میں سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے یا فیصلہ سسپینڈ کرتی ہے, ادروائز وہ فیصلہ انفورس ہو جانا چاہیے. تو بتائیں کیا یہ امینڈمنٹ بری ہے؟ ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے جوڈیشل کمیشنز ہیں وہ ججز کا کنڈکٹ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک جج صاحب جج بن گئے, 2 سال کا پروبیشنری ٹائم ہے, اس کے بعد کنفرم ہو گئے, انہیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ریفرنسز جاتے تھے سپریم جوڈیشل کونسل پہ, ہم سب کو پتہ ہے ان کے کیا حالات ہوتے تھے. ججز 8 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے تو ان کے ریفرنس وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ امینڈمنٹ کہتی ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ ججز کا کنڈکٹ ایویلیویٹ کر کے اس سے رپورٹ کر سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو کیا یہ بات بری ہے؟ اٹ از اے گڈ تھنگ. اسی طرح اس امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے ایکسپلور نہیں ہوئی, ہونی چاہیے تھی, ہم ان کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. تو یہ میں ایک چھوٹا سا سینپسس آپ کے آگے میں نے پیش کیا ہے, تو گائے بگائے میں اپنی انپٹ دیتا رہوں گا سر. جی بہت شکریہ. اچھا, جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ٹائم ہے, چونکہ ہمارے یہاں ٹائمنگ پہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں بتائیں گے, کیونکہ کوئی بھی خبر جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں یہ لازمی کہا جاتا ہے, اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہم ٹی وی ٹاک شوز میں ہم سنتے ہیں ٹائمنگ کی بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے. کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ طاقت کا جو توازن ہے در حقیقت اس کا پلڑا اپنی طرف لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اس پہلو کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ عباس سائی صاحب اس پر کچھ بات کریں اور اس پر اپنا تجزیہ دیں پلیز. شکریہ بہت. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, بلیک ہول کا شکریہ, اور آپ سارے دوستوں کا شکریہ. میں بھی آج کالا کوٹ پہن کے آ گیا ہوں. اچھا, تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں, سوال تو آپ نے بڑا اچھا کیا اور اس کا سیدھا سیدھا جواب بھی ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں. جو طاقت کا توازن ہے بیسیکلی تو پوری دنیا میں وہ پارلیمان کے پاس ہوتا ہے, اور ہونا بھی پارلیمان کے پاس چاہیے. آپ کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے. اچھا, پھر اگر ہم یہ تھوڑا سا اس کو جو گورنمنٹس اور یہ ہماری جو جوڈیشری ہے, خاص طور پہ ہائی جوڈیشری, اس کا تھوڑا سا تعلق دیکھیں. میں نے 2002 میں جرنلزم شروع کیا, اور اس کے بعد ججز موومنٹ دیکھی, پھر ڈوگر کورٹس دیکھیں, پھر ایک اتنا طاقتور چیف جسٹس دیکھا کہ جس کو ٹکروں کا اتنا چسکا تھا کہ اگر ٹکر نہیں چلتے تھے تو مالکان کو وہ بلا لیتا تھا. اچھا, 18ویں ترمیم, چلیں یہ تو اس کے بارے میں تو آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا, 26 جو امینڈمنٹ ہوئی ہے. 18ویں ترمیم تو یونانیمس تھی. اس میں اگر پارلیمان سپریم ہے تو اس میں سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا, پھر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا واضح موقف ہے, ریٹن ہے, یہ نہیں ہے پیپلز پارٹی ہو گئے, PMLN ہو گئے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے کہ وہ ایک آئینی کورٹ بنانا چاہتے تھے.
چلیں یہاں پہ ڈسکشن ہوئی تو وہ آئینی بینچ کی طرف چلے جائے جو کہ ایک بہتر آپشن ہے. 18ویں ترمیم جس میں پارلیمان میں موجود ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ کیا, اس کا ایک سیکشن تھا 175A جو کہ یہی بات کر رہا تھا جو ابھی ہوئی ہے, جو کہ پارلیمان کا اوور سائڈ تھا ججز پہ کہ وہ کریں گے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس چلا جاتا ہے, کوئی 17-18 جو ہے پٹیشنز ہو جاتی ہیں. اکتوبر میں 2010 میں 17 بینچ فل کورٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ایشو کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ اب ہم جنوری میں ملیں گے, اس سے پہلے یہ والا حصہ ٹھیک کر دیں, باقی آپ جو مرضی کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف 175A سے ہمیں مسئلہ ہے کہ کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد گوندل صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے کوٹا سسٹم, اور کون کس کے بینچ سے تھا, کون سی پولیٹیکل پارٹی سے تھا. اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے ججز لگائے چن کے جو لوگ ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے جو پھر بیڑا غرق کیا جوڈیشری کا, اور جو جس طرح کا ایک نئی ویجیلنٹیزم شروع ہوئی وکیلوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں مرضی پکڑ کے دول وکیل, آپ ان کو کہیں پہ سڑک پہ پولیس والا کہہ دیتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ سارے آ کر اس کو مارتے تھے. پولیس والے عدالتوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہ لاہور میں اگر دیکھیں تو کوئی 30-35 ہزار وکلا ہیں, بہت بڑے تعداد میں, جہاں مرضی نکل آتے ہیں جو مرضی, اور اس میں کوئی قانون کی. اسی طرح ساری فریٹرنیٹی, میں سوری آئی ایم ناٹ سنگلنگ آؤٹ اینی باڈی, لیکن یہ کیونکہ ون آف دا اسٹرانگسٹ فریٹرنیٹی ہے پاکستان میں. تو اس 18ویں ترمیم کو جب سپریم کورٹ نے ریورس کروایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا بہت سارا قیاس جو ہے وہ ہوا. اچھا, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ثاقب نثار صاحب, منیب اختر صاحب بیسیکلی یحییٰ صاحب سے جونیئر ہونے چاہیے تھے, کیونکہ یحییٰ فریدی صاحب ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو پہلے آنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے تھا. اچھا, اسی طرح اطہر منیلہ صاحب جو ہیں ابھی وہ میرے خیال 8 یا 9 نمبر پہ ہیں, ان کے درمیان میں بھی جو پچھلے ہمارے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب نے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے کچھ لوگوں کو ایلیویٹ کیا. اب اگر کوئی اوور سائٹ نہیں ہوگی, طاقت کا توازن اگر 17 لوگوں کے پاس ہو اور دوسری طرف آپ لوگوں کی چنی ہوئی پارلیمنٹ کوئی بھی ہو, اچھا آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ابھی کے لیے کیا, اس کے بعد یہ کہیں ختم ہو جائے گا؟ بالکل, یہ جب ایک دفعہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا تو کل کو جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی یا جو بھی لوگ آپ لوگ جن کو بھیجیں گے پارلیمان میں وہ یہ ڈیسیژن لیں گے. تو اوور سائٹ تو ہونا چاہیے. طاقت کا توازن میں ایک طرف یہ ہے کہ آپ تھریٹن کر کے پارلیمنٹ کو کہ ہم پورے کا پورا آپ کا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ 18th امینڈمنٹ کو ریورس کر دیں گے اگر آپ نے ہماری طاقت نہ مانی تو. اور آپ کو طاقت کس نے دی ہے؟ آپ کو آئین نے دی ہے, سپریم کورٹ کو بھی. اور یہ جو آئین بنانے والے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا ایک, اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کو, کچھ لوگ ابھی نئے سیاسی ہوئے ہیں, ان کا خیال ہے کہ پاکستان شاید 2010 میں بنا ہے, اس سے پیچھے کچھ کبھی ہوا ہی نہیں ہے, اور شاید ان کے ساتھ دنیا میں پہلی دفعہ کچھ ہو رہا ہے. اسی سپریم کورٹ نے 2 سٹنگ پرائم منسٹرز کو گھر میں بھیجا ہے. اسی سپریم کورٹ نے آپ کے ایک پرائم منسٹر کو, جو کہ جوڈیشل ہسٹری میں دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کورٹ ہی نہیں ہوتا, اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا. اچھا, پھر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ 239 جو سیکشن ہے آئین کا, وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے پارلیمنٹ, آپ کے ایک تو جو امینڈمنٹس ہیں یا بل کس طرح نے, اور دوسرا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو. اچھا, اس کا جو سیکشن 5 اور 6 ہے, انٹرسٹنگلی وہ ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروایا, کیونکہ ان دنوں انڈین سپریم کورٹ کچھ بہت زیادہ وہاں پہ ایکٹیویزم چل رہا تھا, انہوں نے کچھ اپنی حکومت کے ڈیسیجن جو ہیں وہ ریورس کیے. تو انہوں نے یہ 2, جس میں الٹیمیٹ اتھارٹی دی ہوئی ہے پارلیمان کو کہ وہ کسی بھی چیز کو
وہ امینڈ کر سکتے. اچھا دیکھیں, کہتے ہیں کہ آئین کی جو روح ہے اس کے خلاف نہیں ہے. بالکل, پارلیمان یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں سپریم کورٹ نہیں چاہیے, یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان یہ نہیں کہہ سکتی کہ ججز 17 ہوں گے یا 25 ہوں گے, پارلیمان یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں پہ پارلیمان کا اوور سائٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے پھر جو طاقت کا توازن ہے, چاہے اب دیکھیں 2/3 میجارٹی بھی ہے, تو اگر ان لوگوں نے فرض کریں آپ جو بھی کہتے ہیں 1 لاکھ ووٹ بھی لیے ہیں, تو کم از کم ان کے پیچھے کوئی کافی سارے لوگوں کا ایک ایکیومن ہے, انہوں نے جا کے جواب دہ ہونا ہے ان کو. اور یہ جس طرح کہہ رہے تھے گوندل صاحب کے جو اپنے بھتیجوں کو لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو لوگ ووٹ سیاست کو گالی بنایا اس سپریم کورٹ نے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ کام, تو اگر کہیں سے آپ کو کوئی اچھی چیز مل رہی ہے, یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مل رہی ہے تو آپ لے لیں اس کو. بعد میں ہم اس میں ابھی نئی امینڈمنٹس بھی آئیں گی. یس, ٹائمنگ کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ کچھ ڈیسیجنز دیکھیں موسٹ ریسنٹ, جس میں کچھ پرسنل وین ڈیٹا شامل تھا ججز کا, جس میں پرسنل سکور سیٹل کرنا تھا, جو کہ کوئی بھی وکیل یہ نہیں کہے گا کہ آئینی طور پہ یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے. جیسے جو ریزرو سیٹس تھیں اس کے بارے میں, کہ میں یہاں پہ میں یہاں موجود ہی نہیں ہوں اور آپ کہیں کہ آن سائٹ نے اس بلڈنگ میں آگ لگا دی ہے, جو پارٹی ہی نہیں ہے آپ نے اس کو انصاف دے دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں, طاقت کا توازن جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے, اور اگر آپ خود ذمہ داری نہیں دکھائیں گے تو پھر میرے خیال ہے پارلیمان سب سے سپریم ادارہ ہے جس کے پاس یہ رائٹ ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو بھیجا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں ٹویکنگ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ذرا بتائیے گا, چونکہ آپ ان خبروں کو آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہیں اور یہ ساری 2 ماہ یا 1.5 ماہ جو بھی کارروائی رہی آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس پر لکھتے بھی رہیں, ذرا بتائیے گا کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کے لیے چیزیں تو دیکھیں چلی آ رہی تھیں, مسائل عدلیہ کے حوالے سے اگر ہم جو بھی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا تھا, جو تحفظات یا جو پارلیمنٹ کو ہو سکتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کو. تو اس وقت ایسی کیا بڑی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم کو ایک فوری طور پہ وہ منظور کیا گیا, اور اس میں کافی جو چھوٹی سائز کی جماعتیں ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ میٹنگز بار بار ہوتی رہیں, اور ان کو چونکہ روٹنے اور منانے کے ساری خبریں ہمارے ہاں رہی ہیں, تو کیا وجوہات تھیں ممکنہ طور پر؟ بہت شکریہ جی اعجاز صاحب, آپ کا اور باقی سب دوستوں کا. سب سے پہلے کہ آپ نے دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن پہلے تھوڑا سا میں تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی امینڈمنٹ ہے. اگر پیپر پہ دیکھا جائے تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں وہ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں, جو پارلیمان ہے وہ اس کو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ وہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے اور وہ اسی کو سپریم ہونا چاہیے, اسی کو وہ سارا ہونا چاہیے, اور فیصلے لوگوں کو کرنے چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس پہ بھی بات نہیں چلیں کرتے کہ کوالٹی آف جو ریپرزنٹیٹیوز ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی چلیں, اس کو بھی ہم سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے جس کو بھی منتخب کر کے بھیجا ہے. لیکن جو معاشرہ پاکستان کا ہے یا جو جمہوریت پاکستان کی ہے, ہم یہاں پہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج تک جس بھی ایک طبقے کو پاکستان میں پاور ملی ہے اس نے اس کا مس یوز کیا, اس کو ایبیوز کیا. وہ چاہے عدلیہ ہے, چاہے وہ مقننہ ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ, آپ جس کو نام دیا اسٹیبلشمنٹ, ایکچولی تو مجموعہ ہے ساری فورسز کا, لیکن ہم نے اس کو ایک ادارے کا نام دے دیا, تو اس نے تو خیر جو بھی کیا ہے. تو وہ ہمارا یہ جو کلچر ہے نا, اس کے تحت یہ جو آن پیپر امینڈمنٹ میں بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ جو نیتوں کا دار و مدار ہے نا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اس میں آپ نے سوال پوچھا کہ ابھی کیوں ضروری تھا,
تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا میرے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, سبھی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے لانگر رن میں جس طرح سائی صاحب نے بات کی کہ ایک ظاہر جمہوریت پنپتی ہے, معاشرے آگے بڑھتے ہیں, اعلیٰ جمہوری اقدار کو فروغ دینا چاہیے, بیلنس آف پاور ہونا چاہیے جس کو طاقت کا توازن آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بڑی اچھے اقدامات ہیں. لیکن اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں اگین آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک کیا گارنٹی ہے کہ ایک جج وہ اگر حکومت کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو اگلے دن حکومت اس کی کارکردگی کا ریفرنس نہیں بھیجے گی سپریم جوڈیشل کونسل. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز اپائنٹمنٹ کمیٹی ہے, پہلے تو بڑا ایزی تھا جی, ایک وہ سینئر موسٹ جج آ گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اب اگر کل کو ہمارے مہربانوں کو ضرورت پڑتی ہے کوئی اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگوانے کی, تو ججز کو تو شاید اتنی آسانی سے نہیں اٹھایا جا سکتا, لیکن جو پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز ہیں ان میں سے اگر 3-4 آگے پیچھے کر دیے جائیں تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, جس طرح ابھی بھی وہ کئی لوگ ہوئے ہیں آگے پیچھے. تو دیکھتے ہیں آگے کیسے وہ ہوتا ہے. ٹائمنگ وہی ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک جج جو, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے دونوں طرفوں سے. ٹھیک ہے, دونوں اطراف سے وہ انہوں نے وہ کھل کے سامنے آئے ہیں, جو کہ ایک میرا خیال ہے کسی بھی جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی وہ جو بھی اس کی پسند ناپسند ہے اس کو اتنے اوپنلی وہ کہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جوڈیشل معاملہ شاید میں کھل کے بات نہ کر سکوں, لیکن مطلب اس طرح اپنی اوپینین ظاہر کرنا یا وہ کرنا, اور وہ جب وہ خود متنازع بنے ہیں تو ظاہر ہے جو سیاسی فریقین ہیں ان کو انہوں نے اپنی وہ کیا. اور اس میں بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی ججوں کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مطلب ایک پارٹی 6 مہینے پہلے سے کہہ رہی تھی کہ اکتوبر کے بعد دیکھیں گے جی جب کایا بدل جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, انہوں نے بھی متنازع بنایا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معزز ججز ہیں انہوں نے اس امپریشن کو زائل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, حالانکہ وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسی انیشیٹو لیتے جس سے یہ بات ڈینائی ہوتی, لیکن وہ نہیں ہوا اور جو عدلیہ ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ ظاہر بڑی امپورٹنٹ ہو گئی تھی. ایک جو حکومتی اتحاد ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ آئیں, اور جو پوزیشن تھی وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ دوسرے ججز آئیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو ٹائمنگ اگرچہ امینڈمنٹ یہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے مستقبل میں, لیکن اس وقت جو کی گئی ہے وہ صرف اور صرف ایک مقصد اچیو کرنے کے لیے کی گئی ہے. اور دوسری بات جہاں تک طاقت کا توازن ہے, اگین وہی بات ہے کہ جب آپ نے ایک ادارے کو اٹھا کے دے دی, پہلے تو ہم پھر کسی حد تک دیتے تھے کہ اگر ایک پارلیمنٹ ہے, پارلیمان ہے, وہ کسی بات پہ کرتی ہے تو عدلیہ بیچ میں آ جاتی ہے یا کوئی اور ادارہ آ جاتا ہے. اب آپ جو ہے وہ سارا آپ نے ایک جگہ مرتکز کر دیا, اور وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا میچور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اپوز نہیں کر رہا پارلیمانی نظام کو یا جمہوری سسٹم کو, میں صرف اس کی میرٹس پہ بات کر رہا ہوں کہ شاید امریکہ میں یہ ہو تو میں کہوں جی بڑی اچھی بات ہے, شاید یو کے میں ہو تو میں کہوں بڑی اچھی بات ہے, ایون کسی اور کنٹری میں شاید وہ ہو. لیکن جو ہمارا اپنا سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں کیسے الیکشن ہوتے ہیں, پھر اگین وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. لیکن جو فارم 47 یہ بھی کلیئر نہیں ہے, وہ اگر ایک امینڈمنٹ لا رہے ہیں تو آپ اس کی کیا کوالٹی پہ بات کریں گے, کیا بیلنس آف پاور پہ بات کریں گے. تو ادھر سارا کچھ ہی میرا خیال ہے گڑبڑ ہے. اور جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ادھر اس ملک میں جو بھی حکمران آتا ہے, چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے, وہ چاہے وہ سیولین ہے, چاہے کچھ بھی, اس میں کہیں فوجی آمروں کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, سیاست دانوں میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی آمر نکل آتا ہے اور وہ اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو بھی موقع ملا ہے اس نے اپنے ہی اس میں کیا ہے. تو ٹھیک ہے, مطلب کچھ پوائنٹس اس میں بہت اچھے بھی ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن وہ اگین یہ ثابت ہوگا کہ جو کوالٹی آف پروسیجر ہوگی, جو بھی ہوگا وہ ثابت کرے گا اس کو کہ یہ اچھا اسٹیپ ہے, یہ برا اسٹیپ ہے. ایک مختصر سوال ہے کہ پھر ہم آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سوال کریں گے. سائی صاحب آپ سے ہم یہ پوچھیں گے, بعد میں یہی سوال ہم گوندل صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, پارلیمنٹ تو چلے ہیں سو ہے, اس کا ایک طرح سے اس کا حق بھی ہے, لیکن ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت کھلا سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو اداروں کا کھلا سامنے آنا, ایک طرح سے سیاسی ہونا, اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ کیا محض طاقت ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, یا کیا اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا, ایک ٹائمنگ کے حوالے سے وہ تو ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا BBC نے انٹرویو بھی کیا ہے, تو انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اور چیف جسٹس ہوتا تو یہ آئینی ترمیم نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ فوری طور پہ وہ ہو جانی تھی اور
یہ ٹائمنگ کے حوالے سے. اچھا جو جس طرح خرم صاحب نے انہوں نے بات کی, گوندل صاحب نے, جو جمہوری رویے ہیں, سب سے پہلے تو وہ اگر پنپنا شروع ہوں گے, اگر کسی پروسیس کو چلنے دیا جائے گا, جیسے آئی ایم 45 ایئرز اولڈ, اور ابھی جب میں پیدا ہوا تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کی جو ہے وہ مارش اللہ تھا, اس کے درمیان 3-4 حکومتیں ایسے آئیں اور چلی گئیں. اس کے بعد جو ہے مشرف صاحب کا تھا, اس میں جو ہے کچھ 10 سال ہم نے گزار دیے. اچھا, اور بالکل جو ضیاء الحق صاحب کا پروجیکٹ تھا اس سے بالکل 180 ڈگری الٹ پروجیکٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کا تھا. ضیاء الحق صاحب اس معاشرے کو مذہبی بنانا چاہتے تھے, مشرف صاحب اس معاشرے کو انلائٹن بنانا چاہتے تھے. پیسہ دونوں کے پاس سعودی اور امریکن تھا, دونوں کا جو ہے وہ جو مزے کی چیز ہے. تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی, تو جو سب سے بڑا اس پوری لڑائی کا جو آپ کہیں وکٹم تھا وہ ایک سیاستدان تھا, یا سیاسی حکومتیں تھیں, یا وہ پروسیس تھا کہ جس نے اب جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہیں آپ بھی اور سارے ہم, تو ہم میں تھوڑا سا تحمل آ جاتا ہے چیزوں کو برداشت کرنے کا. تو یہاں پہ ایج نہیں کرنے دیا جاتا چیزوں کو, اور اس کو درمیان میں سے کاٹ دیا جاتا ہے, اور پھر ایک نئی جو ہے بیرل میں کوئی چیزیں ڈال کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے, اور وہ پھر ایج نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے زہریلی شراب پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کو پیتے ہیں اور وہ مرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پروسیس کو, انڈیا بالکل ہم سے بہت بڑا ملک تھا, اور آج سے 20-25 سال پہلے تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ انڈیا کبھی بھی اس تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کے پاس انہوں نے اپنی جو معاشرت ہے اس کو اپنا ایک جکڑا ہوا تھا, ایک انٹرنل, وہ اس کو کھول نہیں رہے تھے دنیا کے لیے. 20 سال کی بجائے اب 30 سال اگر پیچھے چلے جائیں, اور غربت بے شمار تھی. لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنے وہ پروسیسز پورے کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے چیزوں کو کھولا, تو ہم نے دیکھا کہ ود ان نیکسٹ 30 ایئرز اب انڈیا اب بالکل ڈارلنگ آف دا ورلڈ ہے اس وقت. اس میں اور بھی بہت ساری ریزن ہیں, لیکن وہاں کے کیونکہ وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ والا رول جو ہے وہ کون کرے گا. یہاں پہ اگر آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے میں باہر سے آ رہا تھا اور میں نے کچھ انویسٹ کرنا تھا تو مجھے مشرف صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا, اس کے بعد چیزیں اس طرح. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے پا رہا ہوں کہ نہیں, لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک پروسیس نہیں چلے گا, اپنی ایج نہیں کرے گا, تو یہ جو بیلنس آف پاور ہے, یہ جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. جب آپ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے ذاتی انٹرسٹ سے تھوڑے سے مبرہ ہو جائیں, تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں, اور آپ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے, یہاں پہ تو انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ یہ چیف جسٹس نہ ہوتے تو یہ امینڈمنٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی. اٹ مینس کہ کوئی آپ کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے ہی نہیں ہے, انڈیویجول بیسڈ ہے کہ اگر اچھا بندہ آ گیا تو چیزیں بہتر ہوں گی. کہیں پہ بھی آپ, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, چاہے وہ یہی 3 بڑے ہیں نا, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, تو اگر ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہے تو نیچے بھی ٹھیک ہے. اگر ان کا آپس میں خراب ہے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پارٹیزن ہو جاتی ہے. جی گوندل صاحب آپ اس پر میں ان سب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمارے مجموعی طور پر رویے جمہوری نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں, ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جج کی وکیبلری میں خالی 3 ورڈز ہونے چاہیے, آپ فرمائیں, انتظار فرمائیں. ہمارے ججز ان 3 ورڈز کے علاوہ دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں. اون صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ بعض ججز مالکان کو بلاتے تھے کہ میرے ٹکٹ ٹھیک کیوں نہیں چل رہے. حالات یہ ہوئے پڑے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججز میڈیا گیلری کو ایڈریس کرتے تھے اور اٹھ کے اپنے چیمبرز میں چلے جاتے تھے کہ جا کے دیکھیں کہ بھی ٹکر کیا کیا چلے ہیں. پھر آتے تھے, پھر ایک کیس کی پروسیڈنگ ہوتی تھی, پھر وہ اپنے چیمبرز میں چلے جاتے تھے یہ سننے کے لیے کہ میڈیا ہمارے بارے میں کیا رپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح یہی عدلیہ غیر جمہوری رویے کو اپناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ججز کو گھر بیچتی رہی ہے. انڈیا ہمارا کزن ہے, پڑوسی ہے, ہم دونوں ایک ہی سسٹم سے پیدا ہوئے تھے. کیا انڈیا میں سپریم کورٹ نے کسی جج کو گھر بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا.
ہمارے جج صاحبان نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی بھی لگائی ہوئی ہے اور 2 کو گھر بھی بھیجا ہوا ہے. اسی طرح ہماری فوج کا بھی رویہ غیر جمہوری ہے. اگر ایک بندہ کروڑوں لوگوں کی ووٹیں لے کے آتا ہے اور سلیکشن پروسیس میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پرائم منسٹر پسند نہیں ہے, آپ الیکشن نہ کروائیں, مارشل لا لگا دیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ نے الیکشن بھی کروانے ہیں, پرائم منسٹر بھی آئے گا, اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں سانو منڈا پسند نہیں. ابھی کیسے ملک چلے گا؟ اسی طرح ہماری سیاسی پارٹیاں بھی غیر جمہوری رویے اپنا کے رکھی ہوئی ہیں. آپ اپوزیشن میں ہیں, حوصلہ کریں, دیں اگلوں کو 5 سال, وہ ڈلیور کریں. نہیں ڈلیور کریں گے تو عوام انہیں باہر کر دے گی. 2 سال سے اوپر ہمارا ٹیمپرامنٹ وہ برداشت کا چلتا نہیں ہے, اور ہم پھر کسی کی سنتے ہیں اور وہی 2-3 مداری آتے ہیں ڈی چوک میں اور گورنمنٹ کو ہم ٹاپل کر دیتے ہیں. تو جب تک ہمارے رویے ایز اے پرسن, ایز اے انڈیویجول, ایز اے فیملی جمہوری نہیں ہوں گے, ملک ہمارا آگے نہیں جا سکتا. مجھے لگتا ہے آپ دونوں جو ہے نا سپریم کورٹ کو وہ کر رہے ہیں, تو میں خرم صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک معمول کی کارروائی ہے, اور لیکن جس طریقے سے وہ ایک اس کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو وہ کچھ کہانی سناتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمول کی چیزیں کارروائی چل رہی ہوں. اصلاحات ہی ہو رہی ہیں نا اداروں کے اندر, جوڈیشری کے اندر اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو وہ اتنی جو ہے نا کیوں ہماری بحث کا حصہ بن جاتی ہیں. ہماری سماجی مباحث سارے آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 ماہ سے تو ہمارے ہاں مباحث یہی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ تو ہمارے ہاں مباحث ہی نہیں ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں خنم صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے, ایک تجزیہ کار ہونے, کہ معمول کی کارروائیاں, معمول کی جو اصلاحات ہیں وہ اس قدر ایک متنازع شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اب دیکھیں کہ ہمارا سسٹم آگے کی طرف بڑھے تو ہم کئی ہماری توانائیاں جو ہے اس کی بحث کے اوپر صرف ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا وہ ہے نا, میں کہوں گا ہماری جو عوام ہے نا, ہم جو پاکستانی لوگ ہیں, ہم چسکا لینے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی دنیا میں ہے نا, دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں پولیٹیکل ہیڈ لائنز اتنی زیادہ لگتی ہیں اخباروں میں جتنی ہمارے یہاں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں شاید ایک شہر میں ایک مرڈر ہو جائے گا تو وہ تو بڑی سٹوری ہو سکتی ہے, لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی اس میں وہ نہیں ہوتی. وہاں عام لوگوں کی زندگیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, عام لوگوں کی جو لائف پہ جو امپیکٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک عام دکاندار سے لے کر آپ سارے گاؤں جاتے ہیں, آپ کو کس طرح کے سوالوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے, عام کسان سے لے کر, اور جو آرمی چیف سب موسٹ پاورفل پرسن تو وہی ہیں اس ملک میں, ان سب کو سیاست سے دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے پھر ظاہر ہے میڈیا میں تو وہ ویلاگ سنتے ہیں. تو جو میڈیا ہے وہ میڈیا کیٹر کرتا ہے لوگوں کی نیڈس کو. تو جب میڈیا سے ایک جو ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی, ظاہر ہے وہ تو انہوں نے وہ کور کرنا ہے. جب انہوں نے کور کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے اس پہ کام کریں گے, اس کو چیزوں کو پھیلائیں گے. اور پھر ظاہر ہے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی میڈیا کے تھرو کھیلتے ہیں. اور اس سے بھی ایک اور جو دلچسپ بات جو میرا ایک ہے وہ یہ کہ ہم پاکستانی لوگ, مطلب میں بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں, آف کورس ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, مطلب میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بحیثیت مجموعی جو تاثر ہے, ہم جو ہے نا خود غرض قسم کے لوگ ہیں. کہ مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ نہیں بھی ہوں گے, لیکن اوور آل دیکھیں نا کہ جو بھی ہم فیصلہ لیتے ہیں, جو بھی قدم اٹھاتے ہیں, وہ سیلف سینٹرک ہوتا ہے کہ بھئی اس میں مجھے کیا مل رہا ہے, اس میں میرا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی امینڈمنٹ کی مثال لے لیں, شاید ہی کسی پولیٹیکل ہو سکتا ہے دوست میرے مجھ سے اختلاف کریں, لیکن میرا ویو یہ ہے کہ شاید ہی کسی پارٹی نے بالکل قانون کے تحت اس کو دیکھا ہو کہ یار یہ ہم امینڈمنٹ کر لیں تو اس میں یہ اچھی بہتری آ جائے گی. میں ایگری کرتا ہوں بہت ساری چیزوں سے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بڑا, ہماری پارٹی نے دیکھا ہے اس کو. نہیں دیکھا تو سبھی نے ہے, لوگوں نے بلاول نے ڈرافٹ دیکھا ہے, پی ٹی آئی نے ایون اس پہ بات چیت کی ہے کہ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں, لیکن وہ انہوں نے ووٹ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیا ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ملک میں قانونی نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان کا کسی حد تک اس میں کردار ضرور ہے کہ انہوں نے اس میں وہ کیا, سارا کچھ کیا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ سارے جتنے بھی مووز ہوتی ہیں وہ سیلف سینٹرک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ یار اس سے جو مینو کی ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر جو ہے وہ چیزیں ساری وہ اس طرح
होती हैं. मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ये व्यू है. आप लोगों की तरफ से हम उस बहस का हिस्सा बनने के लिए हम आप लोगों को दावत देते हैं. इनमें से जो हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे आप नाम लेकर उनका सवाल कर सकते हैं. सबसे पहले थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल गैदरिंग. मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो टॉपिक लिखा है जुडिशल रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स है या कंट्रोल है? दूसरा सवाल मेरा ये कि ओवरऑल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, ये डेमोक्रेसी पे लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? ये सवाल गुंदल साहब से. थैंक यू वेरी मच. सर, आपका पहला सवाल था कि क्या ये रिफॉर्म्स हैं या कंट्रोल है. घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, आप उसे जूते पहनाने सिखाते हैं, वो जूते नहीं पहनता. आप एक घोड़ा ख़रीदते हैं, आपने उसे ट्रेनिंग करनी है, आप उसे ट्रेनिंग देते हैं. आपके ख्याल से वो रिफॉर्म्स हैं, घोड़े के ख्याल से दिस इज़ कंट्रोल. तो मेरी नाकस राय में जो ये 26वीं अमेंडमेंट है, ये हर सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा कैटर कर रही है. इसमें थोड़ा सारा फ़ायदा लिटिगेंट का है, थोड़ा सारा फ़ायदा इसमें उस वोटर का है जिसकी वोट से पार्लियामान इलेक्ट होती है और वो चाहता है कि मेरी पार्लियामेंट कोई फ़ैसला करे, उस पार्लियामेंट का चेक हो किसी इदारे के ऊपर. तो इन रिफॉर्म्स में मेरे ख्याल से नाकस राय में ये रिफॉर्म्स ही हैं, ये कंट्रोल नहीं है. दुनिया में कहीं भी कोई भी इदारा रूल्स रेगुलेशंस के बगैर नहीं चलता. अगर आप किसी इदारे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही होगा जो पाकिस्तान का एक इदारा सबके साथ कर रहा है. तो ये बिल्कुल रिफॉर्म्स हैं और रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके बगैर इदारा नहीं चलेगा. दूसरा उन्होंने पूछा कि इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं ना, इनका इम्पैक्ट बहुत देर के बाद जाके आपको पता चलता है. 18वीं तरमीम हुई और एक वो अदारा जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उन्हें उससे बड़ा इशू है. किस बात पे इशू है कि जो फाइनेंसेस हैं वो सूबों से सेंटर के पास नहीं आ रहे. तो 18वीं तरमीम जिस साल में हुई थी, उसके कई सालों के बाद जाके समझ आई कि इसमें ये मसला है, हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे कैटर नहीं हो रहा. उसी तरह जो ये अमेंडमेंट है, ये आपको अगले 10-12 साल में जाके क्लियर होगी कि इसका फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है. क्या पता रिएक्ट कर जाए, क्या पता ये दवाई इस मुल्क को सूट कर जाए. हमें बस इसे थोड़ा टाइम देना है. उन सब बोलियात कि थोड़ा बर्दाश्त करें, जमहूरी रवैया रखें, देखें चीज़ें किस साइड पे चलती हैं. मुल्क का पैदा 70 साल हुए हैं, मुल्क ज़्यादा पुराना नहीं है. बाज़ मुल्कों की हिस्ट्री 400 साल भी है, 500 साल भी है. तो हमें वेट करना है इसके लिए. अच्छा जी, इस रिफॉर्म पैकेज से क्या मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ गेन किया है कि मतलब इंटरेस्ट जो है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा? सर, तो क्या इज इट रियली इजी, कैन दे डू इट? क्या इस पर डिबेट होनी चाहिए कि इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? एक साहब ने किताब लिखी एंड ही इज़ अ वेरी इस्लामिक माइंडेड पर्सन. उन्होंने कहा जी हमारे उलमा का इत्तेफाक ही नहीं है कि डेफिनेशन क्या है इंटरेस्ट की. तो अब किस तरह से इसको अबॉलिश किया जाएगा, किस तरह इकोनॉमी सर्वाइव? बहुत अर्सा पहले मैंने एक जामिया अज़हर का फतवा पढ़ा था. उसमें उन्होंने कहा था जी अगर आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं अपनी बहन की शादी के लिए, माँ के इलाज के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बनता. अगर आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं बिज़नेस के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट देना समझ भी आता है. जब पूरी दुनिया एक उस निज़ाम पे चल रही है, आप किस तरह उस निज़ाम से बाहर निकल सकते हैं? क्या IMF आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगा? नहीं देगा. क्या आप IMF का जो लोन वाला पैसा है वो अपनी वाम को इंटरेस्ट फ्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते. ये ऐसे ही है कि सारी दुनिया अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलाए और आप बोले नहीं हम तो पानी से चलाएँगे. तो प्रैक्टिकल नहीं है मेरी नाकस राय में. तो मौलाना साहब की एफ़र्ट इतनी थी कि उन्होंने पहले भी रिबा का फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ था कि जी ये नहीं होना चाहिए. अभी उन्होंने कि 2028 तक इसे अबालिश कर देंगे. तो 2028 के बाद अबालिश नहीं होगा तो गवर्नमेंट को मौलाना साहब की फिर ज़रूरत पड़ेगी और मौलाना साहब कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे मीनवाइल. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ये सवाल था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के आप मेरिट को कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या वो ऐसा निज़ाम होगा जिसके ज़रिए पार्लियामेंट्री कमेटी एक जज सेलेक्ट करेगी? और मुझे जैसा याद है कि कुछ साल पहले जब हमारे आर्मी चीफ सेलेक्ट हो रहे थे तो यही बात हो रही थी कि ये सबसे सीनियर है और ये सबसे बेहतर होंगे क्योंकि ये सीनियर है. अब जब जजेस की बात होती है तो हमें ये कहा जाता है कि सीनियरिटी के अलावा कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए. तो क्या इसके ज़रिए से कंट्रोल नहीं जमाया जाएगा जजेस की सिलेक्शन में? और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मेरिट को आप एज ए लॉयर कैसे देखते हैं?
پہلے میں سینیارٹی والی سائڈ پہ آتا ہوں کہ سینیارٹی کیوں میٹر کرتی ہے. اون صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے سینیارٹی, ایک ہوتی ہے ایکسپرٹیز. اگر تو کہیں پہ کھانا کھانے کا پروسیس ہونا ہے تو سینئر بزرگ حضرات پہلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی کے لیے اپنے دروازہ کھولنا ہے تو یو ول ہولڈ ڈور اوپن فار اے سینئر. اگر بات ہے ایکسپرٹیز کی تو کیا وہاں پہ ہم یہ دیکھیں کیونکہ فلاں بندہ پہلے پیدا ہو گیا تھا 6 ماہ تو وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے. تو جہاں ایکسپرٹیز کی بات ہے تو وہاں سینیارٹی میٹر نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ کے اپنے رویے دیکھ لیں, آخری جتنی بھی ایلیویشنز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, جو لوگ ہائی کورٹ سے آئے ہیں, کیا وہ سینیارٹی کے رول کو رد کر کے نہیں آئے؟ سب جونیئر ججز کو لے کے آئے, سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایکسپرٹیز. میں اگر ایک چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں سینئر ہوں, کیوں میری ایج اتنی ہو گئی ہے, تو کیا میں ایلیجیبل ہوں اس سیٹ کے لیے؟ میری ناقص رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی جتنی ٹیکنیکل کام ہیں وہ آپ نے دینے ہیں ایکسپرٹیز پہ. کیا ان صاحب کو تجربہ ہے, کیا ان کا ایکسپوجر ہے؟ کوئی پیمانہ رکھ لیں اس ایکسپوجر تجربے کو جج کرنے کے لیے, اوپن ہو, فیئر ہو, سارے لوگ اسے دیکھ سکیں, تو چیزیں ٹھیک سموتھ چلتی رہیں گی. باقی بات کی آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی. صحافت میں کئی قسم کی ٹریڈس ہوتی ہیں. جو لوگ پریس میں کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں رپورٹرز وہ بھی صحافی ہوتے ہیں, جو ڈیسک کا کام کرتے ہیں سب ایڈیٹرز وہ بھی صحافی ہوتے ہیں, بیورو چیف بھی صحافی ہوتا ہے اور نیوز ایڈیٹر بھی صحافی ہوتا ہے. ان سب کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہے. کیا سب ایڈیٹر والا کام ایک رپورٹر صاحب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا آپ سب ایڈیٹر کو فیلڈ میں بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے. اسی طرح ججز میں بھی, جوڈیشری میں بھی, لا میں بھی ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے کرمنل سائڈ کی, وہ کرمنل سائڈس کے 6 ججمنٹ لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے سول سائڈ کا کام کیا ہوتا ہے. اسی طرح کنسٹیٹیوشنل لا ایک فیلڈ ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک جج صاحب بالکل کوالیفائڈ نہیں ہے کنسٹیٹیوشنل کام کرنے کے لیے, وہ کنسٹیٹیوشنل کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں وہی جج صاحب ہوں جن کی ساری ایکسپرٹیز ہی اس طرح کے کیسز کرنے میں ہو. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مخصوص لائن کے کیسز ایک مخصوص لائن کے جج صاحب کے پاس سننے کے لیے بھیج دیں, تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اس سارے اس سے جس طرح سے ساحد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس کے عملی اثرات تب ہوں گے جب ہم اداروں میں بھی اور انفرادی طور پر بھی جمہوری رویے اپنائیں. تو وہ اس کے جمہوری رویے اپنانے کے لیے کیا مطلب اوپر سے یا ادارتی سطح پہ, پارلیمانی سطح پہ ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا ان کی تلقین کی جا سکتی ہے کہ یہ کیے جائیں تو رویے مضبوط ہوں گے, تاکہ ہم ان جیسے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جمہوری یعنی ریفارمز ہے یا کنسٹیٹیوشنل ریفارمز ہے اس کے ثمرات جو ہے عام عوام تک پہنچ سکے. صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جمہوری رویوں کے لیے ترامیم ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ ترامیم یوں ویسے نہیں ہو سکتے؟ تھینک یو سر. اچھا ابھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے گوندل صاحب, ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا تھا, اور وہ بھی سینیارٹی کا, ان سے جو 2 سینئر تھے ان کو بائی پاس کر کے ان کو بنایا گیا تھا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب منیب اختر صاحب کو لایا گیا تو پورے ڈیزائن کے ساتھ ثاقب نثار صاحب لائے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو بعد میں اپوائنٹ کیا اور ان کو پہلے اپوائنٹ کیا. اچھا گوندل صاحب تو ایج کا کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 منٹ پہلے بھی آپ اپوائنٹ ہو گئے تو آپ سینیارٹی میں اوپر چلے گئے. اچھا جو چیف جسٹس ہوتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ کا, اس کا سب سے پہلا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو سینیارٹی کا جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو ان جج صاحبان نے جو کہ چیف جسٹس تھے ہمارے پچھلے 3, اسی طرح عطا بندیال صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے جو ایک جسٹس صاحبہ تھی ان کو پہلے اپوائنٹ کیا, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے عطر منیلا صاحب ان کو بعد میں کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ اگر پچھلا وہ چلتا پلان یا پچھلا طریقہ کار تو منیب اختر صاحب سے جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے اور اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب بنتے. تو اگر انہوں نے اس کو فالو کیا ہوتا تو پھر شاید اتنا زیادہ ایشو ہی نہ ہوتا.
اسی طرح جو ہے ابھی اطہر منیلا صاحب کوئی 8-9 نمبر پہ ہیں اور جسٹس عائشہ صاحبہ جو ہے میرا خیال ہے وہ 6 یا 7ویں نمبر پہ ہیں. تو یہ بالکل یہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ, اور اسی میں سے اس طرح نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹس یا ہماری یہ کورٹس کو بہت رول آف لا اور ٹریڈیشنز کو فالو کرتی ہیں. جو جج صاحب آتے ہیں, چیف جج صاحب, ان کا اپنا جو دل کرے وہ کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا 18ویں ترمیم کو کہا گیا ختم کریں, اگر نہیں کریں گے تو اس میں 175A کو ترمیم کریں, نہیں تو ہم پوری ترمیم واپس کریں گے, صرف اس لیے کہ اپنی مرضی کے جج لگانے تھے اور کچھ اس میں نہیں تھا. اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی ساری جو ہے وہ آپ کے پاس رہیں جو کنٹرول ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ یہ کیا کنٹرول ہے کہ نہیں. میری جو پوائنٹ آف ویو ہے بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ایک انڈیویجول سے پارلیمنٹ کا کنٹرول پھر بھی بہتر ہے, چاہے پارلیمنٹ جتنی بھی کمزور ہو. آپ دیکھیں پچھلے کتنے دنوں سے سارے لوگوں کو بلا کے ٹی وی چینلز پہ ہم جیسے لوگ جو اپنے چینلز میں سینیارٹی کے رول کو فالو نہیں کرتے, ان کو اس طرح سوال و جواب کٹارے میں کھڑا کیا ہوا سارے جو, اور وہ کوئی نہ کوئی اپنی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اور ان کو دینا پڑے گا. لیکن کیا اس سے پہلے جو اصول تھا جس کی بیسس پہ چیف جسٹس صاحبان بنتے تھے, آپ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ آپ کیا عمر میں بڑے ہیں یا پہلے آ گئے ہیں تو آپ بن گئے ہیں, تو یہ جو 3 سال آپ نے گند مچایا اب اس کا کون ذمہ دار ہے. تو دیر از دونوں سائڈز آف دا وہ سٹوریز ہیں. تو جہاں تک جمہوری رویے ہیں, یہاں پہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے پہلے تو خود وہاں پہ جمہوری رویے لانے پڑیں گے, کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ ایک طرح کی پبلک بلکہ پرائیویٹ اینٹیٹیز کے طور پہ ان کو چلایا جاتا ہے. اور ساری ہی اس میں یہ نہیں ہے جو نئے آئے ہیں انہوں نے کوئی بڑی اس میں ریفارمز لے آئے ہیں یا انہوں نے کوئی بڑا اس میں جو ہے وہ نوجوانوں کو بہت موقع دے دیا. ان کو بھی جب موقع ملا, جب ان کو پتہ چلا کہ اب پاور ملے گی, تو انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیے, جہاز یوز کیے, اور اس میں بٹھا کے وہی لوگ لے کے جن کو وہ گالیاں دیتے تھے, اور اپنے سارے لوگوں کو اگنور کیا. تو سب سے پہلے تو یہ جو پارلیمان کو کچھ کرنا چاہیے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں کرنا چاہیے. اس کے جو الیکشن کے پروسیسز ہیں, اس کی جو ممبرشپ کا پروسیس ہے. آپ میں سے کوئی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر؟ کوئی نہیں ہے نا. ہمارا یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ممبرشپ بھی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو بھی جمہوری, اور پھر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے میڈیا کو سمجھ لیا کہ وہ از دا اونلی پلیٹ فارم جس سے وہ اپنی چیزیں پراپوگیٹ کریں گے. بیسیکلی یہ جو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, سب سے بڑا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کو آپ جلسہ کہہ لیں, کارنر میٹنگز کہہ لیں, لوگوں کے گھروں میں جانا, آپ نے ٹرین مارچز ہوتے تھے یہاں پہ ملین مارچز ہوتے تھے. ایون قاضی صاحب ملین مارچ ٹرین کا کر دیتے صرف لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ کچھ جو ہے وہ ابھی کیونکہ یہ سوشل میڈیا بھی آ گیا, پلیٹ فارمز بھی چینج ہو گئے ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی اب پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پھر ہمارے کچھ ٹیررزم کے بہت مسائل ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی, اس کی لیڈرشپ ANP کی 2008 کے الیکشن میں, اور پھر اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں ان کو پرٹیکولرلی جو ہے وہ کیا گیا. تو کوئی اتنا آسان بھی یہ نہیں رہا. تو یہ بڑا میں کہنا آسان ہے, پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع ہمیں اپنے آپ سے ہی کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہی آگے جائیں گے. جمہوری رویوں کو فروغ دینے کے لیے پارلیمان اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ جو اس کے جو چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کو بائنڈ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر جمہوری رویے جو ہیں ان کو فروغ دیا جائے. السلام علیکم سر آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ جو ہے کچھ بھی ہو وہ باقی اداروں سے اچھا ہے اور وہ جمہوری رویوں کو بہتر کر سکتی ہے. تو سر یہ آپ نے پھر یہی آفریدی کی بات کی, بدقسمتی سے میں بھی اسی کے گاؤں سے ہوں. تو سر بات یہ ہے کہ اس کے جو نہیں سر اس کے جو دادا صاحب تھے وہ جرنل تھے, اور جو والد صاحب تھے وہ ڈپٹی, ہاں اسی پہ آتا ہوں, اور چیف سیکرٹری تھے. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو سینٹ میں لایا گیا اور پھر افغان وار کے لیے وہ یوز ہوا, تو اسی کا ہی بندہ ہے.
تو جب اپنے لوگ لے کے آئیں گے, ججز لگائیں گے, تو کیسے ججز کا کردار کیسے بہتر ہوگا. دوسرا سر آپ نے وہ کیا تھا کہ ہمیں تحمل کرنا چاہیے, ہمیں جمہوری مطلب صبر کرنا چاہیے. سر یہ ہمارے پاس تو آئین تھا, سب کچھ تھا, اور ایک آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئین تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے ڈسٹ بین میں بھی پھینکا جا سکتا ہے. تو ایسے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے یا کچھ اور طریقے اپنانے چاہیے. تھینک یو سر. اچھا, یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا, آپ تو ابھی چھوٹے ہیں, تو میری اپنی زندگی میں یہ 2-3 دفعہ میں یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. شکیل صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, گمن صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے تو ہم سے بڑے ہیں, انہوں نے باقی جو بہت اور بھی دیکھے ہوں گے. اصل میں ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. ہمارے بالکل قریب ایک بندے کا نام تھا موہن داس گاندھی, اور ایک دوسرے تھے جو آپ کے ہی صوبے سے تھے, جن کو ہم سرحدی گاندھی کہتے ہیں, باچا خان. اچھا, یہ ابھی تو کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو ان لوگوں نے دیکھی تھی, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جو پیسفل مینز ہیں, بالکل غصہ بہت آتا ہے, دل بھی کرتا ہے کہ ایک بندہ جو آئین کو نہیں مانتا, وہ جو رولز آف بزنس کو ہی نہیں مانتا, رول آف گیم کو ہی نہیں مانتا, اس کے ساتھ کیا کریں. پھر آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ وہی سارے لوگ, چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں, چاہے وہ چلیں صاحب کی معذرت یا جنرل مشرف ہوں, ود ان 1 or 2 years ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو واپس جمہور کے پاس جانا پڑے گا, چاہے کسی آرٹیفیشل طریقے سے, وہ ریفرینڈم کروائیں, کچھ بھی کروائیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ جمہور اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے, عوام نہیں ہے, تو وہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو بالکل دل بڑا کرتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, آپ کی عمر میں زیادہ آتا ہے, ہماری میں ذرا کم آتا ہے, لیکن آپ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھیں. اصل میں یہ جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے, اس میں ایک چیز جو ہم بالکل مس کریں, وہ ہماری درسی کتب ہے, کہ وہ یہ جو غیر جمہوری رویے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, کہ وہ کس طرح سسٹمیٹکلی ان ساری چیزوں کو ری انفورس کرتی ہیں. تو اگر وہاں سے بھی شروع کیا جائے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو درسی کتب ہیں, وہاں سے جو لوکل آپ کے ہیروز ہیں, اگر ان کو بھی تھوڑی سی جگہ دی جائے, بجائے ان کے کہ جنہوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ کیا اور ہمارے چیزیں لوٹ کے دوسری طرف لے گئے. چلیں وہ ایک کنٹروورشل چیزیں ہیں, اس کو بھی, تو یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے جو ہے یا فریدی صاحب کے بارے میں بات کی, میں ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں نہ جانتا ہوں, آپ ان کے گاؤں سے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے آنے کے بعد, اچھا یہ سپریم کورٹ آج سے نہیں, جب سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا, جس طرح میں نے کہا ڈوگر کورٹ تھی, یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, سجاد علی شاہ صاحب کا جو کورٹ تھا. اچھا یہ نہیں ہے کہ باہر سے ہی کوئی مسئلہ ہے, اندر بہت مسئلے ہیں. جب تک آپ اندر سے سپیس نہیں دیتے تو باہر سے حملہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن انہوں نے جب آئے تو ان کا جب ریفرنس تھا یا جو بھی انہوں نے فل کوٹ کیا, تو اس میں سارے لوگ موجود تھے. ایون منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے تھرو اس میں آئے, اور ابھی وہ جو بینچ بنانے جا رہے ہیں اس میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ بڑا, اس میں وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ وہ لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے شاید ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہ شاید چیزوں کو بہتر کریں. ان کا ماضی کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. السلام علیکم. میرا سوال گوندل صاحب سے ہے کہ سر اس امینڈمنٹ کے تھرو ہم نے پارلیمان کو تو ڈیسیجن میکنگ پاور دے دی ہے, لیکن کیا پارلیمان اس قابل ہے کہ ہم نے انہیں اتنی پاور دے دی؟ ہم سب کو پتہ ہے وہ کس پروسیس کے تھرو پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں, تو کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمارے عوام کے حق میں اچھے فیصلے کر سکے اس امینڈمنٹ کے تھرو؟ کیا ہم نے بندر کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں دے دی اس امینڈمنٹ کے تھرو؟ ینگ مین, ایسا ہے کہ پروسیس چل چل کے ریفائن ہوتے ہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ LLB شریعہ لا کر رہے ہیں آپ. شریعہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی کسی پروسیس کے ساتھ آ کے ریفائن ہوتی گئی. لاز بھی پروسیس میں چلتے چلتے ریفائن ہوتے ہیں. کوئی بھی جو پروسیس ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ریفائن ہوتا جاتا ہے. یا تو آپ نیا پروسیس لے آئیں, یہ ایسی ہے کہ آپ پیٹرول انجن والی گاڑی لیں اور اس میں ڈیزل ڈالنا شروع کر دیں, یا پھر آپ ڈیزل گاڑی لیں اس میں پیٹرول ڈالنا شروع کر دیں کہ اس کی مائلیج بہتر ہوگی, نہیں چلیں گی. تو آپ نے اسی سسٹم کو چلانا ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کرنی ہیں, تھوڑی تھوڑی چینجز کرنی ہیں, چلتے چلتے یہ ریفائن ہو جائے گا. آپ آج سے 50 سال پہلے کی کوئی یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں,
وہ کس طرح ریگولیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو. آپ آج کی یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ. تو اس بات پہ کہ جی پارلیمان میں لوگ وہ نالائق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہماری قوم کی ایوریج بیٹھی ہوئی ہے. ہماری قوم میں آئنسٹائن زیادہ نہیں ہے, ہماری قوم میں میرے جیسے بولے آدمی زیادہ ہیں. تو وہ جتنے بولے ہیں ان کی ایوریج ہی پارلیمنٹ کے اندر جا کے جائے گی. آپ بڑے ہوں گے, مڈل ایج میں آ کے الیکشن لڑیں گے, اللہ کرے آپ الیکشن لڑیں جیتیں, تو اس طرح پارلیمنٹ بہتر ہوتی جائے گی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی نہیں ابھی تو نالائق ہیں, تو انہیں کام بھی نہیں سکھاتے, انہیں ریگولیشن بھی نہیں سکھاتے, پھر تو بیٹا جی سسٹم نہیں چلے گا. تو ہم نے نئی چیزیں سکھانی ہیں, چلائیں گے, چلتے چلتے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک چیز, سوری میں اس میں نا ایک چیز آپ سے, یہ جو آپ کی زبان لینگویج ہے نا, یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ جتنے ججمنٹل ہوں گے نا, کسی کو نالائق کہیں گے, کسی کو کرپٹ کہیں گے, اگر آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ اتنے لائق ہیں کہ اس کو چلا سکیں, تو تھوڑا سا نا, جب کیونکہ آپ شریعہ لا پڑھ رہے ہیں, تو آپ جب بات کریں تو اگلا آپ کی بات سن سکے. جب آپ مجھے نالائق کہیں گے یا سیاستدان کو نالائق سے شروع کریں گے تو وہ پھر بات بنے گی نہیں. تو اس لیے جو گفتگو کا انداز ہے ہمارا وہ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارا جو چوائس آف ورڈز ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک مشکل سے مشکل, یہ ہمارا جو جرنلزم میں خاص طور پہ ہوتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت انٹرویوز کیے ہیں اور بہت لوگوں سے ملا ہوں, اور اس میں سوسائڈ بمرز بھی تھے, اس میں مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, اس میں سارے سیاستدان بھی تھے. لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو افینڈ نہ کریں, کہ وہ جو گفتگو کا پروسیس ہے وہ وہیں پہ بند نہ ہو جائے. جی میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اداروں میں اگر ابھی تک پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا امینڈمنٹس بھی نہیں آنی چاہیے؟ لائک کیونکہ ہم میچور نہیں ہیں تو پھر ہم کریں ہی نہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہر چیز میں ایز اے نیشن ہم لوگ کنسپریسی ڈھونڈتے ہیں, تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے؟ دیر از نو کنسپریسی, اٹس جسٹ لائک یو نو سم تھنگ یوزفل دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان دا فیوچر. جب ہم لوگ پولیٹیکلی میچور ہو جائیں گے تب بھی ہمیں ہیلپ کرے گی, لیکن بیکاز وی وانٹ ٹو فائنڈ اے کنسپریسی اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, کیا اس وجہ سے یہ اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں ہی جواب دوں اس کا. دیکھیں میں واپس جاؤں گا اپنی پہلی بات پہ. ہاں جی, پہلی بات پہ دیکھیں کوئی بھی جو آپ کا عمل ہوتا ہے نا, وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے اس عمل کے پیچھے ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا کہ آن پیپر شاید یہ امینڈمنٹ بہت اچھی ہو, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ 2 مہینے ویٹ کر لیتی اور اس کے بعد لے آتی, اور شاید زیادہ بہتر کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا. تو آپ کی بات بہت اچھی ہے, انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. یہ پھر اس میں وہی بنتی ہی نا 2 مہینے کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی اور موٹیو ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹ سمپل ہے غیر معمولی, جس طرح احمد اجاز صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ معمول کی بات ہے, ہوتی رہتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, بالکل معمول کی بات ہے, ہونی چاہیے امینڈمنٹس, ریفارمز ہونی چاہیے, بہتر سے بہتر ہونا چاہیے سسٹم کو, لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اگر وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر کنسنسس ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا. اسی طرح دوسری طرف اگر جائیں, ٹھیک ہے, اگر وہ اس پہ میرٹ پہ بات کرتے یا اس پہ کرتے تو شاید وہ زیادہ بہتر ان پٹ دے سکتے تھے. تو یہ جو کنسپریسی ہوتی ہے نا, یہ جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, وہ ایویڈنس سے آتی ہے. کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوتا ہے تو پھر سوچ اس طرف جاتی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. دھواں, جی, تو جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں پر جی وہ جی, تو وہ یہ ہے میرا. بہن خرم صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ٹائمنگ واقعی اہم ہوتی ہے. کئی رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ لڑکی کی عمر نکل رہی ہوتی ہے, تو اس رشتے میں بھی لڑکی کی عمر نکل رہی تھی, شادی ہونا ضروری تھی اس ٹائم پہ. This was the perfect time then. اور لڑکی وہ کون سی تھی اس میں تھا. اچھا ویسے اس میں ایک چیز ہے, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اپنے سارے پرابلمس کو ایکسٹرنلائز کرنے میں نا. تو یہ کنسپریسی تھیریز اس سے بھی کہ شاید پوری دنیا ہی کچھ ہمارے خلاف کر رہی ہے, یا کوئی اچھا بھی ہو رہا ہے تو اس میں جس طرح خرم صاحب نے کہا, اور میں ان کی بات سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا کہ ہم چسکے باز قوم ہیں.
تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا نا, جب تھڑے پہ بیٹھنا ہے اور جب آپ نے گفتگو کرنی ہے, اور ہمیں پوری دنیا کے سیاست سے بڑا ہی مسئلہ ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس کے بعد 2010 میں امریکہ گیا, اور وہاں پہ کونی آئی لینڈ ہے جہاں پہ پاکستانی ہیں بہت سارے. تو بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میں وہاں گیا, تو جب میں وہاں بیٹھا تو کافی سارے دوست آ گئے, دوستوں کو پتہ چلا. تو وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ آج ایک گورا اس گلی میں آیا ہے, یہ کس لیے آیا ہے. دوسرا جو وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ یہ جس گروپ نے مسجد پہ قبضہ کیا, اب ان سے قبضہ کیسے چھڑوانا ہے. اور تیسری جو گفتگو ہو رہی تھی کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو وہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو, اور یہ میں آپ کو, مجھے تینوں ابھی ہمیشہ یاد رہیں گی یہ چیزیں, کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے اس طرح لگا کہ میں نا وہاں سے مین ہٹن سے اٹھ کے مندرا والا میرے گاؤں کا نام ہے, وہاں چلا گیا. مجھے بالکل وہاں پہ جو ہے نا کوئی اجنبیت نہیں, کیونکہ وہاں پہ اتنا وہ کنسپریسی تھیریز پہ بات کر رہے تھے کہ اگر گورا آیا ہے تو وہ ان کا خیال تھا کہ کسی لڑکی سے ملنے آیا. وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے گھر پہ لڑکی ہے جس. تو یہ بڑی وہاں پہ ہیٹڈ ڈبیٹ ہو رہی تھی, اور آپس میں وہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس کے گھر میں آیا ہوگا. تو یہاں اس طرح کا ماحول ہو وہاں پہ, اور 26ویں ترمیم ہو جائے. تو ویسے کس کے گھر میں آیا تھا؟ یہ میں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ کس کے گھر میں. اب دیکھیں یہی پارلیمان تھا جب آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے ایک چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا گیا, اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو, جو اس کے الیکٹڈ سینیٹرز تھے, اس کو کاشف نثار میرے دوست کا نام ہے, ثاقب نثار صاحب نے انڈیپینڈنٹ قرار دیا. انہوں نے ووٹ دیا, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ ابھی تھوڑے دنوں کے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا گیا کہ یہ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا گیا, اور یہیں سے انقلاب آئے گا پاکستان میں. اصل میں وہ چیزوں کا ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ رویے غیر جمہوری ہوں, لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو حکومت کے رویے, آپ اگر حکومت میں آ کے جمہوری رویے اپنائیں گے تو پھر دوسرے اس کی طرف آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ جب تک اپوزیشن میں ہے تب تک سارے جمہوری رویے, حکومت میں آ کے ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں. جو قانون سازی ہوتی ہے, یہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں جس ملک میں اچھے, تو وہ سارے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. باقی وکلاء حضرات جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو افتخار چودھری والا مسئلہ ہوا, تو آپ عدالتیں سول جا کے دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. وکلاء بدماشی کر رہے ہیں, اور وہ ان کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں یہی سیاسی لوگ انویسٹمنٹ آج کل کر رہے ہیں, اور جو کمزور کرپٹ عدالت ہوتی ہے وہ صحیح فیصلہ عام آدمی کے لیے مصیبت بنا دی ہے انہوں نے. تو یہ پالیسیاں باہر سے بنتی ہیں, ایسے نہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ضیاء الحق کو لائے, کوئی امریکہ نے 71 سے پلاننگ کی اس جنگ کی, رشیا والی جنگ کی. نیشن سروس کی ٹریننگ جو ہمیں دی تھی انہوں نے کس لیے دی تھی؟ بعد میں جب امریکہ نے آنا تھا اس نے ختم کیوں کروائی؟ تو یہ لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہیں, جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ پالیسیاں بناتے ہیں, اس سے آگے انسان چلتے ہیں. اب یہ جو ہے اپنا یہ جو اس ٹائم کموڈیٹی مارکیٹ پوری دنیا میں چل رہی ہے, یہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے اور پورا ایک مافیا کی شکل میں ہے. تو یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں پالیسی, وہ لانگ ٹرم بناتے ہیں, ایک دن کی پالیسی نہیں ہوتی ان کی. اب اس کو لانا تھا, جب بے نظیر کو لائے, امریکن لائے تھے نا ادھر, بے نظیر کو کیوں لائے تھے؟ کہ اس کے باپ سے نیشنلائزیشن کرائی, اسی کی بیٹی سے ڈی نیشنلائزیشن کرائی, اور وہ جو اسلام والا ایشو چھیڑا تھا 73 کے آئین میں بھی ڈلوایا, سارا کچھ بھٹو سے. اب ایک اور مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. بھٹو نے بیوروکریسی کو کمزور کیا تھا 76 میں, بیوروکریسی کو تحفظ ختم کیا تھا, اور ISI میں سیل کھولا تھا سیاسی. وہ دونوں چیزیں آگے جا کے ضیاء الحق کی نے استعمال کی, کیونکہ افغانستان وار میں جو پیرل دوسرا ملک ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے. وہ جو اس وقت بلدیاتی لگائے, پیسہ لگاتے ہیں, سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, جنگیں لڑی جاتی ہیں. یہ لانگ ٹرم پالیسی, ہم یہ پیسے جو کرتے ہیں یہ فضول ہوتی ہیں, ایک کام کی بھی بات نہیں ہوتی. اب جو انہوں نے انڈیویجول سوچ
ये जो भाई साहब जी, कह रहे हैं जी। इंडिविजुअल सोच पैदा की है उन्होंने, गैर जमाती इलेक्शन, सारे जो बिरादरी बेस पे सारा कुछ, अब चले भाई जी जज भाई, वकील भाई, आपका- फलाना जी, भाई डिवाइड करके वो चला रहे हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास कोई थिंक टैंक नहीं है। अब मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, करप्शन के, एंटी करप्शन क्या है, वही अपना एसपी और डीसी उनके हेड लगते हैं। एफआईए क्या है, वही लगते हैं उनके ब्यूरोक्रेसी के हेड। उन्होंने क्या चलिए करप्शन आपका कमेंट आ गया मेरे ख्याल में। जी 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 सारी की जी जी आप सवाल जी जी आप ज़रा सवाल की तरफ आ जाए ना, ताकि हम बाकी कुछ लोग नहीं आप करें प्लीज़। नहीं 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 वो माशाल्लाह उनका इंटेलेक्चुअल नहीं आप प्लीज़ ज़रा देना यार आप उनके साथ नहीं पूरा सेशन रखिए। जी जी प्लीज़ आप सवाल की तरफ आ जाएं, ताकि वो बाकी नौजवान ये बैठे है, हैं। ये जी जी कानून तब्दील होते हैं, पॉलिसी बड़े करते हैं, बड़ी सोच के लॉन्ग टर्म करते हैं, जो आपकी समझ में भी नहीं आती उस वक्त, उसको आप बस discuss यही करते हम रहते असल हैं। में समझने आप के लिए तो discuss यहाँ आज करते जमा रहते हुए हैं। और आप वकीलों को जी मैं कहता हूँ, अपना ये छोटी सी और मिसाल दूं, मिलावट हो रही है सारे मुल्क में, कोई इदारा है उसको सजा देने के लिए, अब मैं किसी को जख्मी करता हूँ 307 में छुपता नहीं हूँ, मुसीबत चल जाती है, सहमौत होती है, और वहाँ मिलावट कर रहे हैं, कोई रोकने वाला इदारा ही नहीं है। एक वकला होते हैं जिसमें ताकत होती है सोचने की और लड़ने की, वकला को भी इन्होंने तकसीम कर दिया है, जी, ऐसे ही है। रिश्वत देते हैं। अब इस हद तक तबाही हो गई है कि फीसें ले लेते हैं, मेरा भाई है जी, वो हम वकील नहीं होते। ये पूरे चलो, माशरे ने उन्होंने ऐसे ही, डिवाइड कर दिया जी, जी, आपको, बिल्कुल। साफ ही हो गए हैं, वो अपने हकूक मांगते हैं, ये जो फराइज डिवीजन अदा है, करने जी। की सोच ही नहीं है आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ से तरक्की करनी है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर और टाइम हमारे पास मेरे ख्याल में हो चुका है मुकम्मल, क्यों जी नैयर साहब? और किसी दोस्त ने कोई सवाल है, मुख्तसर सवाल करें, या फिर मेरे ख्याल में यहीं इसको हम वाइंड अप करते हैं। और आज की इस गुफ्तगू से अब पता नहीं क्या नतीजा निकला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह करे हमें भी इतनी क्लैरिटी आ जाए जितनी क्लैरिटी आपके पास है। चले मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप सबका, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर लाए, और तमाम नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सब नौजवानों का शुक्रिया। तो खुरम साहब आपका, साई साहब आपका, गोंदल साहब आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।